فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن وقال الله تبارك وتعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق کے اعتبار سے سب کے حقوق بتلائے۔ کافی دنوں سے ہم حقوق پر ہی بات کر رہے ہیں۔ اسی ہماری سوسائٹی اور ہمارے کلچر کے اندر، معاشرے کے اندر ایک ذات ایسی بھی ہے جس کے حقوق قرآن کریم کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی بہت بکثرت وارد ہوئے، اور وہ ذات ہے یتیم کی۔ یتیم کہتے ہیں اس بچے کو جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا سایہ اس دنیا سے چلا گیا اور وہ بغیر باپ کے زندگی گزار رہا ہے، اور ابھی اس بچے کی عمر بلوغیت کو یعنی 15 سال یا بالغ ہونے کو نہیں پہنچی ہے، تو ایسی ذات اور ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کے حقوق بے شمار بتلائے گئے اور جگہ جگہ پر تاکید کی گئی ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیم کو زبردستی مت کرو۔ یہ زبردستی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جو اس کے دل شکنی کا باعث بنے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ وہ ایک تو خود ہی باپ کے سائے سے محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو نیچا دیکھنا پسند کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے سر سے اس باپ کا سایہ ختم ہو چکا ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ کبھی اسے ڈانٹ دیں، کبھی ہم اسے جھڑک لگا دیں، کبھی ہم اسے دھتکار دیں، کبھی ہم اسے اپنے دروازے سے بھگا دیں، تو اس کے اندر کیا امنگیں اٹھیں گی، اس کے دل میں کیا احساسات پیدا ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں بتلایا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیم کے ساتھ کبھی بھی زبردستی مت کرنا، کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ یہ قرآن کریم اور احادیث اور پوری شریعت کا مزاج، اور یہی ہمارے اور آپ کے لیے پیغام۔ اور نہ جانے کتنی احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کا انتظام کرنے والا شخص جنت میں اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ یہ بڑی انگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بتلا رہے ہیں، اور یہ چھوٹی انگلی خود وہ شخص ہوگا جس نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ ہم میں سے کون شخص نہیں چاہتا جو جنت میں ہم رسول اللہ کے قریب ہو جائیں؟ کون شخص نہیں چاہتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے؟ بڑی آسان چیز بتلائی کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کا معاملہ اگر کرو گے تو جنت میں اس طریقے سے ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے باقاعدہ حدیث میں یوں اشارہ کر کے بتلایا کہ جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں بالکل قریب ہیں، اسی طریقے سے وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والا جنت میں اسی طریقے سے ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس بچے کے ساتھ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے باپ کا سایہ میرے سر سے گزر چکا ہے۔ لیکن آج معاشرہ بالکل اس کے الٹا، جس کا خاندان بڑا ہے، جس کے کئی بھائی، جس کا باپ موجود ہے، جس کی ماں موجود ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، آج ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اسے گھر میں بلا کر دعوت کرتے ہیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ تو چھوڑیے، اور بھی نہ جانے کتنی چیزیں کرتے ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں صبح سے شام تک دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین ہمارے دروازے پر آئے، جس کے کپڑے بھی صاف نہیں ہیں، جسے رہنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم،
اس کی تربیت کون کرے جب اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے گزر چکا ہے؟ اور اس کو کون کما کر کے دے گا؟ کون اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہا ہے جس کی بنیاد پر اس کے جسم بھی صاف ہو اور اس کے کپڑے بھی اچھے ہو اور اسے سلیقہ بھی معلوم ہو، اسے تربیت بھی آتی ہو؟ اس کے سر سے سایہ تو ختم ہو چکا ہے، اور پھر ہم اپنے دروازے سے اسے بھگا دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا، ہوٹل پر اگر کہیں ریسٹورنٹ پر ہم جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے دور سے تکتے ہیں اور وہ اس امید پر رہتے ہیں کہیں آپ اشارہ کر دیں اور میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ کبھی وہ ہم سے اشارہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھلا دو، اور ہم ہوتے ہیں کہ ہم بھگا دیتے ہیں۔ اور وہ ہوٹل والا ہمارے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس بچے کو قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ میرا معاملہ خود ہے کہ میں گرسائے گنج میں ایک جگہ گیا اور میں کھا رہا تھا، ایک بچہ آیا اور وہ بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھلا دو، اور جیسے ہی اس ہوٹل والے نے، اس کرمچاری نے دیکھا، فوراً ایک سریا لے کر کے اس کے اوپر دوڑا اور اسے بھگا دیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا کردار ہے، اور وہ بچہ بھی مسلمان تھا اور یہ جو کام کر رہا تھا یہ بھی مسلمان تھا۔ یہ ترغیب نہیں دی گئی۔ میں نے جب اسے بلایا، میں نے اس سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں اسے بلایا اور بلانے کے بعد اپنی بغل کی کرسی پہ بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف ہم یوں ہی ادھر ادھر مانگا کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کے والد زندہ ہیں؟ کہا والد کا انتقال ہو۔ افسوس کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بچوں کے بارے میں تو بتلا رہے ہیں، انا وکافل الیتیم ھکذا، کہ اگر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا جنت میں بالکل اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور پھر میں نے اسے اپنے کھانے میں شریک کیا اور اسے کھانا کھلایا۔ کیا اتنا ہم نہیں کر سکتے؟ نہ جانے کتنا کھانا ہم روزانہ کا پھینک دیتے۔ اگر ہمارے دسترخوان پر، اگر ہمارے کھانے میں کوئی ایسا یتیم بچہ شریک ہو جائے جس کی کفالت پر ہمیں فری میں جنت مل رہی ہو، تو کیا سستے کا سودا نہیں؟ یقیناً یہ سستے کا سودا ہے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کبھی ہم غریب کو، کبھی ہم کسی گندے سندے بچے کو جس کی ابھی بلوغیت کی عمر نہیں پہنچی ہے، اس کو بلائیں اور اس کے حال چال پوچھیں۔ کیا بات ہے کہ آپ تعلیم کی طرف نہیں جاتے؟ کیا بات ہے کہ آپ مدارس اور اسکول کی طرف نہیں جاتے؟ کیا بات ہے کہ اس عمر میں آپ کو پڑھنا چاہیے تھا اور آپ یہاں پر گھورے کے اوپر، کوڑے کے اوپر کوئی بوتل بین رہا ہے، کوئی لوہا بین رہا ہے اور وہ اس کو بیچ کر کے اپنے گھر کا روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے پوچھا ہے؟ یہ شریعت ہے جس نے ہر شخص کے، سوسائٹی کے اندر رہنے والے ہر شخص کے حقوق بتلائے۔ نمازیں پڑھ لینا بہت آسان ہے، روزے رکھنا بہت آسان ہے، لیکن حقوق العباد کو پورا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ایک یہ ہر جگہ کا آپ دنیا کے اندر ماحول دیکھیے، بڑے لوگ کا انتظام ادھر ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کا انتظام ادھر ہوتا ہے، عوام کا انتظام باہر ہوتا ہے۔ ایک یہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، ایک بادشاہ آئے گا وہ بھی ایک فقیر کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، ایک بڑے سے بڑا امیر آتا ہے اور وہ بھی ایک کوڑا بیننے والے کے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، بھلے ہی اس کے کپڑے گندے ہو، بھلے ہی اس کا جسم گندا ہو، بھلے ہی اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، لیکن اس کا جسم پاک ہے تو وہ شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کرتا ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس نے تمام انسانیت کو جوڑ کر کے رکھا ہے اور بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کو ختم کیا ہے۔ اور آج ہمیں خوشی کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کتنے لوگ ایسے غریب آتے ہیں کہ جنہیں ہم نے دعوت نہیں دی ہوتی ہے اور وہ کھانے کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم انہیں بھگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ دعوت تو ہم نے صرف امیروں کو دی ہے، دعوت تو ہم نے صرف انہیں دی ہے جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی، میں نے انہیں بلایا، میں نے کارڈ تو ان کے گھر پہنچایا ہے جنہوں نے ہمیں پوچھا تھا، اور جس نے ہمیں نہیں پوچھا اس کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ اپنی شادی میں، اپنے لڑکے کی شادی میں، اپنی لڑکی کی شادی میں آپ کو بلا سکے، دعوت دے سکے۔ آپ نے اسے کارڈ نہیں دیا، آپ نے اسے نہیں بلایا۔ کیا یہی پڑوسیوں کے حقوق ہیں؟ آپ نے اس سے پوچھا کیا مجبوری رہی تھی کہ جو آپ نے اتنا مختصر سا انتظام کیا اور مجھے نہیں پوچھ سکے؟ زندگی بھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی میں نہیں پوچھا تھا، ہم بھی اپنی کسی شادی میں نہیں پوچھیں گے۔ آپ اس سے پوچھئے کہ کیوں نہیں پوچھا تھا، اس کے اوپر اس کے پاس اتنا انتظام تھا بھی یا نہیں تھا۔ یہ شریعت ہے جس نے ہر شخص کے حقوق بتلائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ہمیں دی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں یہ بتلایا گیا، میں نے آیت پڑھی بھی ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی
ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ یقیناً وہ لوگ جو یتیم بچوں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، کون یتیم کا مال کھا رہا ہے؟ اگر میں کہوں تو سگی ماں یتیم بچے کا مال کھاتی ہے تو غلط نہیں، اگر میں کہوں سگا بڑا بھائی یتیم کا مال کھاتا ہے تو غلط نہیں، پڑوسی اور رشتہ دار اور چچا اور دادا اور کوئی بھی رشتہ دار ہو سب یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو میں غلط نہیں ہوں، ممبر پر بیٹھا ہوں۔ ایک باپ کا انتقال ہو رہا ہے، اس کی ماں بھی ہے، اس کے بڑے بھائی بھی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر ابھی بلوغیت کو نہیں پہنچی ہے، اور باپ کا سایہ چلا گیا، باپ اس دنیا سے گزر گیا، اسے دفنا دیا گیا۔ اب یہ ماں، یہ بڑے بھائی جتنی میراث اس باپ نے چھوڑی ہے سب ہڑپ کر جاتے۔ اس بچے کو صرف ایک ٹائم کی روٹی دی جاتی ہے، اور کیا دیا جاتا ہے؟ اس بچے کو صرف کھانے پینے کے انتظام کے علاوہ اور کیا جاتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں انتقال ہونے کے بعد جتنی مال اور دولت اور جتنی وراثت باپ نے چھوڑی ہے، ماں کو حصہ دینے کے بعد تمام وراثت میں برابر کے حقدار وہ چھوٹی اولاد بھی ہوتی ہے اور بڑی اولاد بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 40,000 روپے چھوڑے، باپ کا انتقال ہوا، 40,000 میں چوتھائی حصہ کتنا ہوا؟ 10,000، صرف 10,000 ہوا، یہ چوتھائی حصہ ماں کا ہوا۔ 30,000 جو بچے ہیں اس میں لڑکے اور لڑکی جو اس کی میراث بچے ہیں اس کی وراثت پانے والے ہیں ان کو برابر کا ملے گا۔ بڑا بھائی بھی کوئی حقدار نہیں ہوگا کہ پورا ہڑپ کر جائے، اور چھوٹا بھائی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسے محروم کر دیا جائے۔ تو لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو اس کا آدھا یعنی سنگل ملے گا۔ یہ شریعت ہے، لیکن ماں کے قبضے میں جب یہ مال آتا ہے، کیونکہ میرے شوہر کا ہے، اور وہ سب کچھ اڑا جاتی ہے اور ان یتیم بچوں کا رکھا کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر بتلایا گیا کہ یہ لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے۔ ظلم کسی طریقے سے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے بٹوارا ہو گیا، وراثت میں شریعت کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی، ہر بچے کو اس کی وراثت کا حق دے دیا گیا، تو اب ضرورت ہے کہ اس کے مال میں اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے، کاروبار میں لگایا جائے تاکہ یہ بڑھے، یہ نہ ہو کہ یہ کم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہمارے حصے میں آ جائے یتیم بچے کا کچھ بھی نہیں۔ یہ شریعت مزاج رکھتی، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، جب تک وہ بڑے نہ ہو جائے، تب تک ان کا مال ان کو سپرد نہ کیا جائے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں، سوجھ بوجھ آ جائے اور انہیں اچھے اور برے کی اور نقصان اور منافع کی تمیز آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے کہ یہ تمہارے باپ کی وراثت ہے، اب تم اس کو کاروبار کر کے بڑھا بھی سکتے ہو اور تم چاہو تو اس کو خرچ بھی کر سکتے ہو، اب تک میں نے اس کو روک رکھا تھا۔ یہ امانت داری کہاں سے آئے گی؟ ماں بھی حرام کام کرتی ہے اور اس یتیم بچے کا مال کھا جاتی ہے، اپنی وراثت میں جتنا اسے حصہ ملا ہے صرف اس میں خرد برد کرنے کا اور خرچ کرنے کا اور اس میں نقصان یا منافع کرنے کا حق صرف اسی 10,000 میں ہے جو میں نے آپ کو مثال میں، اور اس کے علاوہ جو روپے اس چھوٹے سے بچے یا بچی کے حصے میں آئے ہیں اس میں کسی بڑے کا حق نہیں ہے کہ اس کو خرچ کرے۔ ایک صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کی پرورش میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم تھے، باپ کا سایہ نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو یتیم کا مال تھا اس کے آٹے میں سے تھوڑا سا آٹا نکالتے تھے اور نکالنے کے بعد الگ روٹی پکاتے تھے، کھانا بناتے تھے اور ان بچوں کو کھلاتے تھے، اور ان کا یہی تھا کہ مال کسی بھی طریقے سے یتیم کا ہم نہ کھا پائیں، ان کا مال وہی کھائیں۔ اب ہوتا یہ ہے کبھی بچے کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ 2 روٹی کھا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے من نہیں کر رہا، ایک ہی روٹی کھائی، اب انہوں نے بنائی تھی 2 تھیں لیکن اس نے کھائی ایک ہی اور ایک بچ گئی، خود کھا نہیں سکتے کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر یتیم کا مال کھاؤ گے تو آگ کھاؤ گے، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ روٹی پھر نقصان میں چلی جاتی تھی۔ شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الگ الگ پکانے میں ایک تو حرج بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم اپنا کھانا الگ پکاتے ہیں اور ان بچوں کا الگ پکاتے ہیں، اور پھر یہ بچ بھی جاتا ہے اور کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ الگ نہ پکاؤ۔ نقصان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت اس مال پر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنا بچا لیں اور اس کا کھا لیں، نہیں، بلکہ آپ اس کا 2 روٹی کا آٹا آپ اٹھائیے اور اپنے آٹے میں ملا کر کے انتظام کر لیجئے، اور اس نے کھا لیا جتنا کھایا اور جتنا بچ گیا اسے آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ نقصان سے بچایا جائے۔ اگر ہماری نیت اس مال پر ہوئی اور ہم نے اپنے مال کو روک کر اس کا مال کھایا تو یہ ظلم کہلائے گا۔
اور میں نے جو آیت پڑھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ بلکہ اچھے اور احسن طریقے سے جا سکتے ہیں، تو یہی احسن طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مال کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ہم جہاں کاروبار کرتے ہیں وہیں ہم اس یتیم کا مال لگا دیں تاکہ اس میں کچھ منافع ہو اور یہ مال بڑھتا ہی چلا جائے، نقصان کی طرف نہ آئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے کَلَّا بَل لَّا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ ہرگز نہیں تم لوگ یتیموں کی عزت اور ان کا احترام نہیں کرتے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اگر اللہ رب العزت والجلال کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری بے عزتی کر دی، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت والجلال نے تمہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین کے اندر یہ بتلایا گیا کہ آپ دیکھتے نہیں جو یتیم جو دین کو جھٹلا رہے ولا یحض علی طعام المسکین کہ وہ یتیموں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں، دوسرے کو شوق نہیں دلاتے، انہیں تو بھگا دیتے، انہیں تو اپنے دسترخوان پر آنے بھی نہیں دیتے۔ کتنے بزرگان دین کا واقعہ ایسا گزرا ہے کہ جنہوں نے یہ اپنے اندر عہد کر رکھا تھا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرے دسترخوان پر کوئی یتیم بچہ نہیں کھا رہا ہوگا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے، ہم ان کے ساتھ ان کے روزی روٹی کا انتظام کر کے اچھائی کا معاملہ کر سکتے۔ ایک مختصر سا واقعہ ہے جو ایک جاوید چودھری صاحب ہیں انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا اور جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک حاجی صاحب ہیں، ان کے پیٹ سے جب بھی وہ علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو کم سے کم 1.5 لیٹر پانی نکالا جاتا ہے، اور وہ اس کی بنیاد پر بہت بیمار تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، سہارے سے بیٹھ سکتے تھے، اس کے علاوہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ میں روزانہ اس ہاسپٹل میں جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ جب بھی آتے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بہترین چلنے بھی لگے، اٹھ کر بیٹھنے بھی لگے، اور ان کی صحت صحیح بھی ہو گئی۔ ان سے پوچھا کہ اچانک کس ڈاکٹر سے آپ نے یہ علاج کروایا ہے کہ آپ اتنے صحت مند ہو گئے اور آپ کی وہ بڑی بیماری ختم ہو گئی؟ تو انہوں نے ایک دردناک واقعہ سنایا اور یہ کہا کہ میرے بچوں نے میری خدمت کے لیے ایک خادم رکھا تھا، اور وہ خادم تقریباً 8-9 سال کا بچہ تھا، وہ میری خدمت کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم پڑھتے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا پڑھتے نہیں ہیں۔ پوری بات پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک طوفان آیا تھا جس میں میرے والدین فوت ہو گئے، میں اکیلا تھا، میں اپنے گاؤں دیہات سے چل کر شہر میں آیا تاکہ میرے ساتھ کوئی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے اور میں صرف جی سکوں، اسی لیے آپ کے بچوں نے مجھے بلایا اور آپ کی خدمت کے لیے رکھ دیا ہے، مجھے یہ گھر رہنے کے لیے بھی مل گیا اور آپ کی خدمت کرتا ہوں، اس کی بنیاد پر مجھے کھانے کو مل جاتا ہے، بس زندہ ہوں، زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کے دل کی بات جو ہے میرے دل پر لگی اور میں نے یہ کہا کہ پڑھنے جاؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں۔ کہا میں انتظام کروں گا، میں تمہاری فیس ادا کروں گا، میں تمہیں کالج میں داخلہ دلاؤں گا۔ اور میں نے یہ انتظام کیا۔ ایک دن گزرا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی، میں نے یہ جان لیا اور میری توجہ اس طرف گئی کہ یقیناً یہ کام اس یتیم کے ساتھ کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ پھر میں نے شہر میں اعلان کروایا کہ جتنے یتیم بچے ہوں ان سب کو بلایا جائے، سب کی تعلیم و تربیت اور ان کے کپڑے اور ان کی روزی روٹی کا انتظام میں کروں گا۔ میں نے تمام یتیموں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، سب اسکول جاتے ہیں، سب کے کپڑے بنوائے ہیں، سب کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ اس کی بدولت ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں یہ صحت عطا کی ہے جس کی بنیاد پر ابھی تک ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے صحیح نہیں ہو پائیں گے جتنے آپ پہلے تھے، اور اب میں مکمل صحیح ہو چکا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر آئیں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ دنیا میں ہی اللہ رب العزت والجلال نے یہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اور جنت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔